حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ سر آپ کی پیش گوئی سچ ثابت ہو گئی؟ سر آپ کو یاد نہیں ہوگا، میں نے 6 ماہ پہلے آپ سے اپنی شادی کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ نے اس کا جواب اپنے رسالے میں دیا تھا۔ میری شادی کے بارے میں آپ نے جو پیش گوئی کی وہ حرف بحرف سچ ثابت ہو گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری شادی زبیدہ سے ہو جائے گی، دشمن چاچا کی بیٹی سے، لیکن آپ کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ اسی خوشی میں یہ تھوڑی سی مٹھائی اور پھولوں کا ہار لایا ہوں۔ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں خود آپ کو یہ ہار پہنا دوں۔ سر یقین کریں میری خوشی اس طرح دوبالا ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ میز کے بائیں جانب سے عابد منجم کی طرف بڑھا اور ابھی وہ جواب بھی نہیں دے پائے تھے کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کس پرچے میں آپ کے سوال کا جواب دیا تھا۔ چلیں آپ کی شادی ہو گئی، آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے بلا وجہ تکلف کیا۔ عابد منجم نے اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہار کی طرف ہاتھ بڑھایا اتارنے کے لیے۔ سر ابھی مت اتاریے گا، ذرا یہ تھوڑی سی مٹھائی اور چکھ لیں۔ یہ کہہ کر داسم گفٹ پیپر میں پیک ہوا ڈبہ کھولنے لگا۔ ڈبہ کھولتے ہوئے وہ بار بار ہار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ہار موتیے کی کلیوں کا تھا۔ ان کلیوں کے منہ سے اچانک خون کی بوندیں ٹپکنے لگی تھیں۔ پورا ہار آنن فانن سرخ ہو گیا تھا۔ داسم نے جب دیکھا کہ ہار پورا خون سے سرخ ہو چکا ہے تو ڈبہ عابد منجم کے بالکل قریب کر کے اسے کھول دیا اور کہا، لیجئے سر، کھائیے مٹھائی۔ عابد منجم نے کھلے ڈبے پر نظر کی۔ جو چیز برق رفتاری سے اس ڈبے سے برآمد ہو رہی تھی اسے دیکھ کر عابد منجم کے ہوش اڑ گئے۔ اب انہیں اندازہ ہوا کہ برکھن ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ ڈبہ کھولتے ہی 10-12 بچھو تیزی سے نکل کر عابد منجم پر چڑھ گئے اور ان بچھوؤں نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا زہر عابد منجم کے جسم میں اتار دیا۔ یہ انتہائی زہریلے بچھو تھے۔ زہر اس قدر تیزی سے چڑھا کہ وہ بیٹھنے کے بیٹھے رہ گئے۔ داسم کو جب یقین ہو گیا کہ عابد منجم کا کام تمام ہو گیا ہے تو وہ بڑے اطمینان سے کمرے سے باہر نکل آئے اور باہر بیٹھے شوکت سے بولا، اے سنو، دیکھو آدھے گھنٹے تک کوئی اندر نہ جائے، صاحب نے منع کیا ہے، وہ کوئی ضروری کام کر رہے ہیں۔ جی صاحب، شوکت نے فرما برداری سے گردن ہلائی اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ داسم تیزی سے زینے کی طرف بڑھا اور جلتی جلتی سیڑھیوں اترنے لگا۔ اسی وقت ناصر مرزا اوپر آ رہا تھا۔ دونوں کا ٹکراؤ سیڑھیوں پر ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گہری نظر سے دیکھا اور پھر اپنے اپنے راستے پر ہو لیے۔ جب ناصر مرزا عابد منجم کے دفتر کے نزدیک پہنچا تو اس نے شوکت کو حسب معمول کرسی پر پایا۔ وہ ایک سیدھا سادہ ملازم تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ ناصر مرزا سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اسے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ کیوں بھائی شوکت، کیسے ہو؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ صاحب جی میں ٹھیک ہوں، صاحب اندر ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں۔ شوکت نے بتایا، مگر اسے یہ کہنے کی جرأت نہ ہوئی کہ آپ اندر مت جائیے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دفتر میں داخل ہو گیا۔ ابھی ناصر مرزا نے سلام کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ عابد منجم کی حالت دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ سفید شیروانی پہنے ہوئے تھے، گلے میں ہار تھا جو سرخی مائل تھا۔ شیروانی پر جگہ جگہ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں اور میز پر ایک ڈبہ رکھا تھا جو بالکل خالی تھا۔ شوکت، ناصر مرزا نے گھبرا کر آواز دی۔ شوکت دوڑتا ہوا اندر آیا۔ ناصر مرزا نے ہاتھ کے اشارے سے عابد منجم کی طرف اشارہ کیا۔ ارے میرے صاحب کو کیا ہوا؟ وہ جلتی سے عابد منجم کی طرف بڑھا۔ ناصر مرزا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ صاحب خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب آئے تھے اور وہ سیدھے اندر چلے گئے تھے۔ کچھ دیر اندر رہے، جاتے ہوئے یہ کہہ گئے کہ صاحب کام میں مصروف ہیں، اندر کوئی نہ جائے، لیکن تم نے تو مجھے اندر آنے سے نہیں روکا۔ صاحب میں آپ کو اندر آنے سے کیسے روک سکتا تھا؟ کیا میں آپ سے واقف نہیں ہوں؟ جو صاحب اندر آئے تھے وہ کیسے تھے؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ صاحب وہ کچھ عجیب سے تھے، مجھے تو ان کی صورت دیکھ کر ہی ڈر لگا۔ ابھی وہ کمرے سے نکل کر گئے ہیں، آپ کو وہ ضرور زینے میں ملے ہوں گے۔ تب ناصر مرزا کو وہ تیزی سے اترتا شخص یاد آیا۔ وہ واقعی خبیث صورت شخص تھا، لیکن وہ تھا کون اور وہ یہ سب کیا کر کر گیا تھا؟ عابد منجم کی پر اسرار موت نے شہر میں ہلچل مچا دی۔ وہ اس شہر کے جانی مانی شخصیت ہیں، ان کے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے رہتے تھے۔ وہ اپنے فن کو لوگوں کو لوٹنے کسوٹنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک مثبت آدمی تھے۔ دولت کا لالچ ذرا بھر بھی نہ تھا۔ پولیس نے اس کیس میں خاصی سرگرمی دکھائی، لیکن تفتیش آگے نہ بڑھ سکی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوا
کہ عابد منجم کی موت ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ہوئی، جبکہ ناصر مرزا نے FIR میں واضح طور پر یہ درج کرایا تھا کہ عابد منجم کو قتل کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس بات کو محض ایک مفروضہ قرار دیا۔ جس صورتحال میں عابد منجم کی موت واقع ہوئی، وہ صورتحال یقیناً پراسرار تھی۔ گلے کا ہار اور شیروانی پر بڑے خون کے دھبے کسی انوکھی بات کے مظہر ضرور تھے، لیکن وہ آلۂ قتل نہ تھے۔ آلۂ قتل تو اس صورت میں تلاش کیا جاتا جب ان کی موت کا سبب حرکت قلب بند ہو جانا نہ ہوتا۔ ناصر مرزا کو عابد منجم کی موت کا بے حد صدمہ ہوا۔ اسے اس بات کا پکا یقین تھا کہ اس واردات میں برقع کا ہاتھ ہے، لیکن یہ ایسی بات تھی جسے سریعام نہیں کہا جا سکتا تھا۔ عابد منجم نے جاتے جاتے اس کی بھتیجے کے قاتل کی نشاندہی کر گئے تھے۔ وہ ان سے مل کر روزی کی موت کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ وہ منصوبہ بندی کرنے آیا تھا، لیکن برکھا نے عابد کو اپنے بارے میں انکشاف کرنے کی فوری طور سزا دی تھی۔ ناصر مرزا اس میدان میں تنہا رہ گیا تھا، لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اپنا شکار ڈھونڈ کر مارنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ دن کا وقت تھا۔ اس وقت 11:05 ہو رہے تھے۔ ساحل عمر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا چائے پی رہا تھا اور ایک میگزین کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈال لی۔ یہ خاص وقت تھا، اگرچہ اب یہ وقت خاص نہیں رہا تھا۔ ورشا اب کسی وقت بھی بات کر لیا کرتی تھی۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ یہ ورشا کا فون نہ ہو۔ اماں کچن میں مصروف تھیں۔ مرجینا گھر کی جھاڑ پونچھ میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا وہ خود ہی ٹیلی فون اٹینڈ کر لے۔ اپنے بیڈ روم میں جا کر اس نے ریسیور اٹھایا اور اپنے مخصوص انداز میں جی کہا، ہائے رنجن۔ ورشا کی کھنکدار ہنسی سنائی دی۔ یہ وہ ہنسی تھی جو اس کی سماعت میں رس گھول دیتی تھی۔ ہاں ورشا، کیسی ہو؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ میں مروں یا جیوں تمہیں کیا؟ اس نے شکوہ کیا۔ کیا ہوا؟ مجھے دوست کہتے ہو لیکن سمجھتے نہیں، اس لیے دوستوں کا سا سلوک نہیں کرتے۔ آخر ہوا کیا؟ میں فون کر لوں تو بات کر لیتے ہو، میں ملنے آ جاؤں تو مل لیتے ہو، میں اگر فون نہ کروں، ملاقات ارینج نہ کروں تو تم شاید پلٹ کر بھی نہ پوچھو۔ خیر ایسا تو نہیں۔ ایسا ہی ہے میرے رانجن، ایسا ہی ہے۔ تم ایک بے مروت شخص ہو، یا شاید اب تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتے۔ ورشا نے صاف گوئی سے کام لیا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ ساحل عمر اب واقعی اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ جب سے عابد منجم کی موت ہوئی تھی اور اس میں برکھا کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، تب سے وہ اور محتاط ہو جانا چاہتا تھا، لیکن عملاً وہ ایسا کر نہیں سکا تھا۔ جب بھی وہ ورشا کا فون آتا تو اس کی آواز سن کر یہ بھول جاتا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس سے آئندہ نہیں ملنا۔ ملنے سے انکار تو دور کی بات ہے، وہ نہ ملنے کا کوئی بہانہ بھی نہیں بنا پاتا تھا۔ اس کا فون آنے پر وہ کسی سودے ہوئے شیر کی طرح اس کے قدموں میں جا بیٹھتا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ باوجود انکار کی خواہش رکھنے کے وہ یہ نہ کہہ سکا کہ ہاں اب میں تم سے ملنا نہیں چاہتا، بلکہ اس نے کہا، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں جانتی ہوں تم کبھی مجھ سے ملنے سے انکار نہیں کر سکتے، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ اس کے لہجے میں خوشی جھلک رہی تھی۔ ایسا کیوں؟ ساحل عمر نے سادگی سے پوچھا۔ ایسا اسی لیے میرے رانجن کہ میں تمہارے اندر گھسی ہوں، تمہارے دل میں تمہارے خون میں گردش کرتی ہوں۔ وہ شرارت امیز انداز میں ہنسی۔ یہ بات تو شیطان کے بارے میں سنی ہے کہ وہ انسان کے خون میں گردش کرتا ہے، ساحل عمر نے کہا۔ چلو شیطان سمجھ لو مجھے۔ تم جانتے ہو کہ میں شیطان کو کس قدر پسند کرتی ہوں۔ کہیں میرے اندر بھی تو تمہیں کوئی شیطان نظر نہیں آتا؟ تم تو بڑے شیطان ہو، اس نے یہ بات بڑے پیار بھرے لہجے میں کہی اور زور سے ہنس پڑی۔ پھر چند لمحے توقف کر کے بولی، اچھا ہاں، کہیں باتوں باتوں میں اصل بات نہ بھول جاؤں۔ اصل بات؟ وہ کیا؟ تمہیں آج ممی نے بلایا ہے چائے پر، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ہاں یوں ہی سمجھو، ورشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ آؤ گے نا؟ تمہاری ممی سے میں آج تک نہیں ملا، پتہ نہیں ان سے ملتے ہوئے دل کیوں ڈر رہا ہے۔ میری ممی بہت پیاری ہیں، آج تم ان سے ملو گے تو سارا ڈر دور ہو جائے گا، پھر انہی کا کلمہ پڑھنے لگو گے۔ وہ ہنس کر بولی۔ اچھا، ساحل عمر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ممی آج 11:30 تمہارا انتظار کریں گی، آؤ گے نا؟ میں نے تمہارا گھر نہیں دیکھا، ساحل عمر نے بتایا، میں تمہیں خود لینے آؤں گی، اس نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گیا۔ پھر وہ پروگرام کے مطابق وقت مقرر پر اس سے لینے آ گئی۔ ساحل عمر نے خود جا کر گھر کے گیٹ پر اس کا استقبال کیا۔ آج وہ جینز اور شرٹ میں تھی۔ اس لباس میں ساحل عمر نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بے حد سمارٹ لگ رہی تھی۔ وہ جس طرح کا چاہے کپڑا پہن لیتی، اس پر ہر لباس کھل اٹھتا تھا۔
اسے دیکھتے ہی ورشا نے بے تکلفی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہائے رنجن، ہائے ورشا، ساحل عمر نے اس کا نرم ملائم ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ۔ گھر میں آ کر اس نے اماں سے سلام دعا کی اور پھر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی، جبکہ ساحل عمر کا خیال تھا کہ وہ بیڈ روم میں جا کر بیٹھے گی۔ ساحل عمر کا خیال ٹھیک تھا، وہ واقعی بیڈ روم میں جا کر دم لیتی، لیکن وہاں رشا ملوک کی تصویر دیکھ کر اس کے دل میں آگ سلگ اٹھتی تھی۔ ٹی وی لاؤنج کے ایک صوفے پر دھنس کر اس نے ساحل عمر کی ایک طرف ایک خاص انداز سے دیکھا، پھر تھوڑا سا مسکرائی جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ پھر اس کیفیت کو سمجھتے ہوئے ساحل عمر نے بھی اپنی بھویں اچکا کر پوچھا، جی فرمائیے، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ کوئی تصویروں کی البم نہیں ہے تمہارے پاس؟ اس نے پوچھا۔ بے شمار البم ہے، لیکن تم کیا دیکھنا چاہ رہی ہو؟ سچ بتا دو۔ وشیا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ہاں ضرور، سچ بولنے میں کیا حرج ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، مجھے تمہاری ایک تصویر چاہیے۔ وہ ذرا جھجکتی ہوئی بولی، میری تصویر لے کر کیا کرو گی؟ میری تصویر مجھ سے اچھی تو نہیں؟ وہ ہنسا۔ ٹھیک کہا تم نے، تمہاری تصویر واقعی تم سے اچھی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ہر وقت میرے پاس نہیں ہوتے۔ پھر میں کیا کروں؟ میں چاہتی ہوں کہ تم ہر وقت میرے پاس رہو، تم تصویر کی صورت میں ہی میرے پاس ہو سکتے ہو۔ تمہاری تصویر میرے پاس ہوگی تو جب دل چاہے گا اسے میز کی دراز سے نکال کر دیکھ لوں گی، تم سے وہ باتیں کر لوں گی جو میں تم سے کہہ نہیں پاتی۔ اس نے خلاف معمول نظریں جھکا کر کہا، پھر تو میں تمہیں اپنی تصویر نہیں دوں گا۔ ساحل عمر نے انکار کیا۔ کیوں آخر؟ وہ چونک کر بولی، پھر میں وہ باتیں کیسے سنوں گا جو تم میری تصویر سے کرو گی؟ تمہارے پاس میری تصویر نہیں ہوگی تو مجبوراً ایک نہ ایک دن وہ باتیں مجھ سے کرنے لگو گی۔ ہرگز نہیں، ورشا نے بڑے یقین سے کہا، تم چاہے مجھے اپنی تصویر دو یا نہ، وہ باتیں میں تم سے ہرگز نہیں کر سکتی۔ وہ خاص پرائیویٹ باتیں ہیں جو تمہاری تصویر سے کی جا سکتی ہیں، تم سے نہیں۔ ورشا نے یہ کہہ کر کچھ ایسی نظروں سے اسے دیکھا کہ ساحل عمر کو اپنی آنکھیں جھکاتی ہی بنی۔ اچھا پھر میں تمہیں البم دکھانے کی بجائے اپنی لیٹسٹ اتری ہوئی تصویریں دکھا دیتا ہوں، ان میں سے کوئی پسند کر لینا۔ ساحل عمر اٹھتے ہوئے بولا، بالکل ٹھیک۔ ورشا ایک دم خوش ہو کر بولی، یوں تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ تمہاری ساری البمز دیکھوں، لیکن اس وقت جلدی ہے، ممی گھر پر انتظار کر رہی ہوں گی، پھر کسی دن آ کر ساری تصویریں دیکھوں گی۔ ساحل عمر نے 4-5 نئی اتری ہوئی تصویروں کا لفافہ لا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ تصویریں 2 ماہ پہلے مسعود آفاقی نے بنائی تھیں۔ یہ ساری تصویریں 10-12 سائز میں تھیں۔ ورشا نے جو تصویر پسند کی وہ فرنٹ سائڈ کلوز اپ تھا۔ وہ اس تصویر کو بہت غور سے دیکھتی ہوئی بولی، یہ تصویر لے لو، لے لو۔ ساحل عمر نے باقی تصویریں لفافے میں رکھتے ہوئے کہا، اچھا بس پھر چلیں، ممی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ کھڑے ہوتی ہوئی بولی۔ تصویر اس نے اپنے بیگ میں حفاظت سے رکھ لی تھی۔ کچھ چائے وائے نہیں پیو گی؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ چائے تو وہاں پئیں گے۔ ورشا نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ آج میری ممی نے تمہیں چائے پر بلایا ہے؟ یہ کہہ کر وہ معنی خیز انداز میں ہنس دی۔ چلو پھر۔ ساحل عمر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ وہ ٹھیک 4:30 بجے بنگلے پر پہنچ گئے۔ گیٹ پر پہنچ کر ورشا نے ایک مخصوص انداز میں ہارن دیا۔ تھوڑی دیر بعد جس عورت نے گیٹ کھولا وہ برقنہ تھی، وہ سونا تھی۔ سونا نے ان دونوں کو بڑے ادب سے سلام کیا۔ ساحل عمر نے سوالیہ نگاہوں سے ورشا کی طرف دیکھا۔ یہ سونا ہے، میری ممی کی خاص خادمہ۔ ورشا نے اس کی نگاہوں کا سوال سمجھ کر جواب دیا۔ واقعی خاص ہے، ساحل عمر نے تعریف کی۔ تم نے اسے کس نظر سے دیکھا؟ ورشا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اپنی نظر سے، اس نے ایک معنی خیز جواب دیا۔ ہو سکے تو آئندہ اپنی نظروں کو نیچے رکھنا، میں کسی کی تعریف برداشت نہیں کر سکوں گی۔ ورشا نے گاڑی سے باہر نکلتی ہوئی کہا، آدمیوں کو اس قدر جیلس نہیں ہونا چاہیے۔ ساحل عمر گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، تم جانتی ہو کہ میں آرٹسٹ آدمی ہوں، کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر اس کے لیے اچھے الفاظ خود بخود ذہن میں آ جاتے ہیں۔ میرے رانجھن، زبان پر قابو پانا سیکھیے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ میرے لیے ہو۔ وہ ایک ادائے خاص سے بولی، اگر ایسا نہ ہوا تو سزا دوں گی۔ پھر تو شاید ساری زندگی سزا کاٹنے میں ہی گزر جائے گی۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولا۔ اتنے میں سونا ان کے نزدیک آ گئی تو باتوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ورشا نے مسکرا کر اس سے پوچھا، سونا ممی کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے، سونا نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ آپ صاحب کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلیے، میں انہیں اطلاع دیتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے۔ ورشا نے سونا کو جواب دیا۔ پھر وہ ساحل عمر سے مخاطب ہو کر بولی، او میرے رانجھن، ورشا تم کہاں رہتی ہو؟ ساحل عمر کا سوال سن کر وہ سمجھ نہ پائی کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ اس نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے بولی، کیا مطلب؟
اصل میں سائل عمر جیسے ہی اس بنگلے کے آتے میں داخل ہوا اور اس نے بنگلے کی عمارت پر ایک نظر ڈالی تو اس سے اس بنگلے کی در و دیوار سے وحشت ٹپکتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے وہ بھوتوں کے مسکن میں چل آیا ہو۔ ایک تو یہ بنگلہ پرانے انداز کا بنا ہوا تھا، اوپر سے خستہ حال تھا۔ اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ پر کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی۔ ظاہری حالت کے ساتھ اس کی اندرونی کیفیت بھی وحشت ناک تھی۔ اسی لیے ساحل عمر نے ورشا سے پوچھا تھا کہ تم کہاں رہتی ہو؟ اس کا خیال تھا کہ ورشا جیسی لڑکیوں کو کسی ماڈرن بنگلے میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی رہائش گاہ دیکھ کر ساحل عمر کو بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ، یہ بنگلہ اور تم جیسی لڑکی، ان تینوں چیزوں میں کوئی مناسبت نہیں۔ ساحل عمر نے اپنی بات واضح کی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میری ممی کو یہ گھر بہت پسند ہے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میرا تو بہت جی چاہتا ہے کہ میں کلفٹن چلی جاؤں۔ ورشا نے اپنے دل کی بات ظاہر کی۔ تمہاری ممی میں کوئی پرانی روح گھسی ہوئی معلوم ہوتی ہے، وہ ایک صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولا۔ مجھے حیرت ہے آپ دونوں اتنے بڑے اور ویران سے بنگلے میں کس طرح رہتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ ورشا کوئی جواب دیتی، سونا اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے پر نمودار ہوئی اور بآواز بلند بولی، برکھا دیوی آ رہی ہیں۔ برکھا کے آنے کا سونا نے کچھ اس طرح اعلان کیا جیسے کسی ملک کی ملکہ معظمہ تشریف لا رہی ہوں۔ ورشا کو بھی یہ بات عجیب محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے۔ وہ ڈرامہ باز عورت تھی، اسے ڈرامہ کر کے بڑا مزہ آتا تھا۔ ساحل عمر تھوڑا سا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد ڈرائنگ روم کے دروازے پر ایک شعلہ سا لپکا۔ ساحل عمر احتراماً کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ سرخ ساڑی میں ایک سفید بدن کی پرکشش عورت دروازے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس نے اچھا خاصا میک اپ کر رکھا تھا، بغیر آستین کے چھوٹا بلاؤز پہنے اور فلمی اداکاراؤں کی طرح نیچی ساڑی باندھے۔ وہ کسی فلم کی ہیروئن بننے کی کوشش میں تھی۔ برکھا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی اور آنکھیں کسی ناگن کی طرح چمک رہی تھیں۔ ورشا کو ماں کا اس طرح فل میک اپ اور نیم عریاں انداز میں آنا اچھا نہ لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی ممی اس کے ور کے بجائے اپنے ور سے ملنے آئی ہو۔ یہ اس کی ماں کو دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بیٹھو، برکھا نے ہاتھ کے اشارے سے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ انداز میں بڑی تمکنت تھی۔ جی شکریہ، کیسے ہو ساحل؟ برکھا نے پروقار لہجہ بنانے کی کوشش کی۔ جیسا ہوں آپ کے سامنے ہوں، ساحل عمر نے سیدھے لہجے میں جواب دیا۔ تم ویسے نہیں ہو جیسا میں دیکھنا چاہتی ہوں، تم ویسے بن جاؤ جیسا میں چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں جی آپ کو کیا فرما رہی ہیں؟ ساحل عمر نے برکھا کی بجائے ورشا کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے پہچانا؟ برکھا نے عجب لہجے میں سوال کیا۔ ظاہر ہے آپ ورشا کی ممی ہیں، ساحل نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو خیر میں ہوں، برکھا نے بے نیازی سے کہا، لیکن میں تمہیں عمر عابد صاحب کی بیٹی کی حیثیت سے پہچانتی ہوں۔ اپنے والد کا نام سن کر ساحل عمر بے اختیار چونک گیا۔ اس کے والد کا نام تو شاید ورشا کو بھی معلوم نہیں تھا۔ حیرت ہے آپ میرے والد کو کیسے جانتی ہیں؟ تمہارے والد اس بنگلے پر آ چکے ہیں، برکھا نے ایک اور انکشاف کیا۔ ان کا کوئی مسئلہ تھا جو میں نے حل کر دیا تھا۔ پھر ایک دن ان سے میری ملاقات الفسٹن اسٹریٹ پر ہوئی تھی۔ تم ان کے ساتھ تھے، انہوں نے میرا تم سے تعارف کروایا تھا۔ تمہیں کہاں یاد ہوگا؟ کافی پرانی بات ہے، تم خاص سے چھوٹے تھے، اس نے کہا۔ جی مجھے یاد نہیں، ساحل عمر نے صاف گوئی سے کام لیا، لیکن مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، برکھا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ورشا تمہاری بہت تعریف کرتی ہے، ہر وقت تمہارے گن گاتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ تم خود اپنے بارے میں جانتے ہو کہ تم کیا ہو۔ صرف میں جانتی ہوں کہ تم کیا ہو، تم میرے لیے کتنے اہم ہو۔ میں آپ کے لیے کیوں اہم ہوں؟ ساحل عمر نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری وجہ سے، ورشا بے اختیار بولی۔ شاید، برکھا نے ایک لفظ بول کر ورشا کو بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ ورشا کے چہرے پر ایک اداسی سی چھا گئی۔ برکھا نے ورشا کو گہری نظروں سے دیکھا اور پھر ساحل عمر سے مخاطب ہو کر بولی، میں تمہیں کیسی لگی؟ عجیب سوال تھا۔ ساحل عمر پریشان ہو کر رہ گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں ورشا کے لیے نہیں آیا، وہ برکھا کے لیے آیا ہو، جیسے برکھا ورشا کی بیٹی ہو۔ ورشا اپنی ماں کی حرکتوں پر مسلسل شرمندہ ہو رہی تھی، لیکن برکھا کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں، بالآخر ساحل عمر کو کہنا پڑا۔ اگر وہ یہ نہ کہتا تو پھر کیا کہتا؟ شکریہ ساحل، اب میں چلتی ہوں، آپ ورشا کے ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، ورنہ میں تم لوگوں کے ساتھ کچھ دیر اور بیٹھتی۔ امید ہے کہ تم مائنڈ نہیں کرو گی۔
کوئی بات نہیں، ساحل عمر نے سرسری انداز میں کہا، جیسے اس کے چلے جانے سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ ورشا، برکھا اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئی۔ جی ممی، وہ جلدی سے بولی۔ دیکھو، ساحل کو بغیر چائے پلائے نہ جانے دینا، یہ ہمارے گھر آئے ہیں، ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ ملک کے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں۔ یہ کہہ کر برکھا ڈرائنگ روم سے جانے لگی، پھر جاتے جاتے ورشا سے بولی، ورشا ایک منٹ ذرا میری بات سننا۔ جی ممی آئی۔ ورشا کھڑے ہوتی ہوئی بولی، ساحل ایک منٹ۔ گویا اس نے اس سے اجازت لی۔ ہاں ٹھیک ہے ورشا، آپ ممی کی بات سن لیں، ساحل عمر نے خوش اخلاقی سے کہا۔ برکھا دروازے پر جا کر رکی۔ جب ورشا قریب آئی تو اس نے بہت آہستہ سے پوچھا، کام ہوا؟ جی ممی، ہو گیا، ورشا نے دور بیٹھے ساحل عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاباش میری جان۔ برکھا نے ورشا کو دونوں گال تھپ تھپائے۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی تھی۔ ممی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ورشا نے مت کر کے پوچھا۔ آپ نے ساحل کو بلایا تھا؟ ایک ارجنٹ کال پر مجھے جانا پڑ رہا ہے، میرے جائے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، تم اس کے پاس بیٹھو، اسے چائے وائے پلاؤ، سونا گھر میں ہے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ ٹھیک ہے میری جان۔ اچھا ممی بائے، ورشا نے بلند آواز میں کہا اور ساحل عمر کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ اسے پیاری نظروں سے دیکھا، ہلکا سا مسکرائی اور پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، دیکھا میری ممی کو؟ بھائی تمہاری ممی خوب ہے، اس عمر میں بھی ینگ لگتی ہیں، کیا مجھ سے بھی زیادہ ینگ؟ یہ کہہ کر اس نے شرارت امیز لہجے میں ساحل کو دیکھا اور پھر زور سے ہنس پڑی۔ تم سمندر کی لہر ہو، وہ بولا۔ اور ممی؟ اس نے پوچھا۔ وہ بھی سمندر کی لہر ہے۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ خفگی سے بولی۔ وہ بھی لہر، میں بھی لہر، ہاں مگر دونوں میں فرق ہے۔ اچھا وہ کیا؟ تم سمندر کی اٹھتی ہوئی لہر ہو اور تمہاری ممی جاتی ہوئی لہر، ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ اس کی وضاحت سن کر وہ بھی ہنسنے لگی۔ ساحل عمر کی تصویر دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ ورشا نے یہ لاجواب کام کیا تھا، اس نے بہت صاف اور واضح تصویر حاصل کی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر برکھا کی باتیں کھل گئی تھیں۔ اس نے اس تصویر پر بے اختیار اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے اور پیار بھرے لہجے میں بولی، میرا مانا۔ اس وقت برکھا اپنے آپریشن تھیٹر میں موجود تھی، ورشا بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے ورشا کو بہت سے عمل سکھا دیے تھے۔ شروع میں تو ورشا نے ان عملیات میں سے کوئی دلچسپی نہیں لی، لیکن جب اس نے اس سفلی علم کے اثرات دیکھے تو وہ خود بخود لائن پر آ گئی۔ اس وقت وہ برکھا کی دائیں جانب کسی معمول کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ برکھا کے ہاتھ میں ساحل عمر کی تصویر موجود تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ پڑھ رہی تھی، پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے زمین پر ایک دائرہ بنایا اور اس تصویر کو اس نے دائرے پر رکھ دیا۔ پھر اس نے دائیں جانب مڑ کر ورشا کو دیکھا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر اٹھی اور کارنس پر رکھے شیشے کے پیالے کو اٹھا لائی۔ اس پیالے میں ایک سرنج رکھی تھی۔ پیالہ دیکھ کر ورشا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی۔ برکھا نے اس کے بلاؤز کے 2 چیٹ بٹن کھول دیے۔ اس کے پیٹھ پر بنا بچھو صاف دکھائی دینے لگا۔ برکھا نے سوئی بچھو کے منہ پر رکھی اور ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ سوئی کھال میں گئی تو ورشا نے سسکاری بھری۔ برکھا نے آدھی سرنج کے قریب ورشا کا خون نکال لیا اور پھر روئی کے ذریعے اس نے خون کو ساحل عمر کی پوری تصویر پر اچھی طرح مل دیا۔ اور اس کے بعد اس نے ورشا سے باہر جانے کو کہا۔ ورشا کسی معمول کی طرح خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بیٹھ گئی۔ ورشا کے باہر جانے کے بعد وہ ساحل عمر کی تصویر پر کچھ پڑھ پڑھ کر پونکتی رہی۔ یہ عمل آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ جب یہ عمل ختم ہوا تو اس کمرے کے چاروں کونوں سے بچھو نکل کر آنے لگے۔ برکھا نے فوراً اس تصویر کو دائرے میں رکھ دیا اور خود دائرے سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچھو نے تصویر کو اچھی طرح ڈھک لیا۔ جب پوری تصویر پر بچھو اچھی طرح چھا گئے تو برکھا کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ وہ آہستگی سے اٹھ گئی۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور پھر اس میں ایک بڑا سا تالا ڈال دیا۔ پھر اس نے ورشا کے کمرے میں جھانکا۔ وہ آرام سے لیٹی ایک رسالہ دیکھ رہی تھی۔ ماں کو کمرے میں جھانکتا پا کر اس نے پوچھا، کیا رہا ممی؟ عوروں نے اس کی تصویر کو گھیر لیا ہے، صبح تک کچھ نہیں بچے گا، برکھا نے خوش ہو کر کہا۔ پھر وہ پورے اطمینان سے اپنے کمرے میں جا کر پاؤں پھیلا کر سو گئی۔ برکھا کے جانے کے بعد اس نے رسالہ ایک طرف رکھ کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ 12:30 بجے کا عمل تھا۔ اس نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر بڑھا ہوا ہاتھ کھینچ لیا۔ سوچنے لگی کہ اسے فون کرے یا نہ کرے۔ 12:30 بجے تھے۔ ممکن ہے ساحل سو چکا ہو، نہ بھی سویا ہو تو یہ کسی کے گھر فون کرنے کا مناسب وقت تو نہیں تھا۔
پر اس کا دل نہ مانا۔ اس نے سمجھایا کہ فون کر کے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ اگر وہ جاگ رہا ہوگا اور بات کرنے کے موڈ میں ہوگا تو بات کرے گی، ورنہ ہیلو ہائی کر کے فون بند کر دے گی۔ یہ سوچ کر اس نے دوبارہ ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ٹیلی فون کو اپنی گود میں رکھ کر ساحل عمر کا نمبر ڈائل کیا۔ جلدی اسے ساحل عمر کی مخصوص انداز میں جی سنائی دی۔ ہائے رانجن، اس نے بڑے میٹھی لہجے میں سے پکارا۔ اوہ یہ تم ہو؟ ساحل عمر نے گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئے خوش اخلاقی سے کہا۔ کیا کر رہے تھے؟ سچ بتاؤ، اس نے پوچھا۔ ہاں پلیز۔ جانے کیوں ابھی ابھی تمہارا خیال آیا تھا، تم بے اختیار یاد آئی تھی۔ شکر ہے میں تمہیں یاد تو آنے لگی۔ پتہ نہیں اس وقت میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، جی چاہ رہا تھا کہ فوراً تم سے ملوں، تم سے بات کروں، اتنے میں تمہارا فون آ گیا۔ اس کیفیت کو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ ورشا نے پوچھا۔ نہیں میں نہیں جانتا، ساحل عمر نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ ورشا میں الجھ گیا ہوں۔ ساحل عمر کچھ پریشان سا تھا۔ ہاں میری زلفوں میں الجھ گئے ہو، میری زلفوں کے اسیر ہو گئے ہو۔ وہ اپنی دھن میں مگن تھی۔ کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، میرے دل میں عجب وسوسے اٹھ رہے ہیں، میرے دل پر بادل سے چھائے ہیں، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ اچھا ورشا میں تم سے پھر بات کروں گا۔ ساحل عمر نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس نے ورشا کا جواب سننے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ ورشا ریسیور تھامے کچھ دیر یوں ہی سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی، پھر اس نے ایک گہرا سانس لے کر ریسیور رکھ دیا اور لائٹ بجھا کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ برکھا کو آج صبح تڑکے ہی اٹھنا تھا، سورج نکلنے سے پہلے ہی کمرے میں جانا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور مہموں میں کچھ پڑھتی ہوئی جاپ والے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے کمرے کا بڑا سا تالا کھولا اور بتابی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اب وہاں ایک بھی بچھو نہ تھا۔ برکھا نے جھک کر ساحل عمر کی تصویر اٹھا لی اور جب اس نے خوش ہو کر اس کی تصویر پر نظر ڈالی تو خوشی ایک دم اداسی میں بدل گئی۔ برکھا کو زبردست حیرت کا جھٹکا لگا۔